اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے ایک سوالات دیکھے، پیس ٹی وی کے بہت معروف شخصیت تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ انسان آدم میں صفی اللہ کی اولاد ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو دلیلیں دیں وہ کنونسنگ نہیں تھیں، جس سے مطمئن نہیں ہو سکتے، تسلی بخش جواب نہیں تھے۔ فقراء اور ولیوں کے پاس ہر چیز کے سوال کا جواب ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں کوئی چیز سمجھتے، کیونکہ اہل ذکر کے اوپر الہامات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جس سے اگر کوئی چیز ان کو معلوم نہ بھی ہو تو اس کا جواب الہامات کی صورت میں ان کو ملتا ہے۔ بہت سے ولیوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ اب جو سائنس کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے یورپ میں، سائنس کے جو تجربات ہوئے ہیں جن انسانوں کے اوپر وہ ہوئے ہیں یورپ میں۔ اب وہ لوگ درست کہہ رہے ہیں، وہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ یہ ایشیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ یورپ کے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اس دنیا کو تباہ بھی کیا ہے، کئی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے۔ قرآن پاک میں بھی واقعات ہیں کہ انسانوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں، مختلف عذاب کا شکار ہوتے تھے، پوری کی پوری بستیاں قومیں ملیہ میٹ ہو گئیں، تاریخ گواہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قوم تھی ان پر عذاب آیا اور وہ بندر کی شکل ہو گئی۔ جب وہ بندر کی شکل ہوئیں تو انہوں نے یورپ کا رخ کیا، امریکہ کا رخ کیا۔ ان بندروں نے، ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں، جب انہوں نے وہاں کا رخ کیا ان میں کئی خواتین حاملہ بھی تھیں، لیکن بندر بن گئی۔ جنگلوں میں تو چلے گئے، لیکن جو بچے پیدا ہوئے، جو جنم دیا بچوں کو، وہ انسان تھے، کیونکہ ان کے پیٹ میں پہلے سے انسانی بچے تھے۔ لیکن جب وہ پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوئے، تو انہوں نے ظاہری بات ہے دیکھا بھی صحیح کہ ان کے والدین جو ہیں وہ بندر ہیں، پوری قوم بندر ہے۔ تو انہوں نے بعد میں شہروں کی طرف رخ بھی کیا۔ جب اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کریں تب بھی یہی آئے گا کہ بندر کی اولاد ہیں۔ اگر کوئی اور ٹیسٹ کریں تب بھی وہ یہی ہے کہ بندر کی اولاد ہیں، بلڈ ٹیسٹ کریں تب بھی یہی آئے گا۔ تو سائنس جو تحقیق کر رہی ہے کہ یہ یورپ کنٹریز والے یا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں بعض، کہ وہ بندر کی اولاد ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو ایشیا میں ہیں، ایشیا میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض یہاں ہے، اور جن دلوں تک آقا دو جہاں کا فیض پہنچ گیا ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوئے، ان کی شکلیں نہیں بدلیں، وہ انسان تھے اور انسان ہی رہے ہیں، اور ایشیا کے لوگ ویسے ہی ویسے رہے ہیں۔ اب ایک قوم تھی جو کہ ریچھ بن گئی، اب انہوں نے افریقہ کے جنگلوں کا رخ کیا۔ وہ لوگ آج بھی آباد ہیں، اور جب وہ ریچھ بنے اور کئی عورتیں جو حاملہ تھیں انہوں نے انسانی بچے پیدا کیے، کیونکہ پیٹ میں جو بچے تھے وہ تو انسان کے تھے، وہ انسان ہی بنے، لیکن ان ریچھ کا ان کے اوپر اثر اتنا تھا کہ ان کے جسم کے بال بڑے ہوتے ہیں، اور آج تک وہ برہنہ افریقہ کے جنگلوں میں گھومتے ہیں، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے شرم گاہوں کو پتوں سے ڈھانپتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں یا اور ٹیسٹ کریں، وہ یہی کہیں گے انسان ریچھ کی اولاد ہے۔ اور وہ لوگ
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہروں میں آ کے انسانوں کو اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور ان پر مذہب کا رنگ بھی بالکل نہیں چڑھتا. وہ حیوان کے حیوان ہی ہیں. آپ جتنی مرضی سہولیات ان کو دے دیں وہ کبھی بھی ان کے اوپر انسانی رخ نہیں چڑھ سکتا. حالانکہ اس وقت سائنس نے وہ علاقے دریافت بھی کیے ہیں, وہ قبیلے بھی دریافت کیے ہیں, لیکن نہ تو ان کے اوپر کو مذہب کا رنگ چڑھ سکتا ہے, نہ ہی کسی تہذیب کا رنگ چڑھ سکتا ہے. جس طرح حیوانوں جیسی زندگی ریچھ گزارتے ہیں وہ لوگ بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ چیز ہے کہ اگر سائنس آ کے ایشیا میں آ کے تحقیقات کرے, یا بر اعظم یہ جو ہمارے ہیں ایشیا میں, آدھی سے زیادہ دنیا تو ایشیا کی ہے, یہاں آ کر تحقیقات کریں تو وہ یہی کہیں گے کہ قرآن سچا ہے کہ انسان آدم صفی اللہ کی اولاد ہے. لیکن اگر یہ جا کے افریقہ میں اگر تحقیق کریں گے تو انسان ریچھ کی اولاد نکلے گا. اگر یہ جا کے یورپ کے ان علاقوں کی طرف جا کے تحقیقات کریں گے تو انسان بندر کی اولاد ہی نکلے گا. یہ جو ایشیا پہ, ایشیائی ممالک پہ کرم جو ہے وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور جس دل تک آقا کا فیض پہنچ جائے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اور اس وقت مختلف حالات بدل رہے ہیں, بگاڑ پیدا ہو بھی رہا ہے, لیکن پھر بھی حضور کے جھنڈے تلے ہونے کے لیے حضور کا فیض دلوں تک ہونا بھی ضروری ہے. آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرے کائنات میں سب سے پہلے یہ کنجی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی. اب حضور کی مرضی ہے, آگے انہوں نے 9 صحابہ کرام کو عطا کی, 12 اماموں کو عطا کی, غوث پاک کو عطا کی. وہ حضور کی مرضی ہے کہ کوئی بندہ غوث پاک کو مانتا ہے, کوئی بندہ اماموں کو مانتا ہے, کوئی بندہ صحابہ کرام کو مانتا ہے, تاکہ وہ لوگ بھی محروم نہ رہیں. لیکن اصل جو بنیاد ہے, اصل چیز جو ہے وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ ہیں. جو حقیقی ذات ہے, جو اس میں ذات کو جس نے دنیا میں عام کیا, وہ آقا دو جہاں ہیں. تو جو چاہتا ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے, آقا کے جھنڈے تلے رہے, اور بہت سے راز جو بند ہیں جن پہ سائنس بھی نہیں پہنچ سکی, اور وہ راز آپ تک پہنچ سکیں, ان رازوں سے آپ واقف ہو جائیں, تو میں سجیسٹ کرتا ہوں دین الہی کتاب پڑھیں. بہت سے راز کھلیں گے, بہت سے راز اس دنیا کے, اس کائنات کے, اس زمین کے, انسانوں کے راز بہت سے کھلیں گے. سجیسٹ کرتا ہوں کتاب پڑھیں. آپ کے ذہن میں آنے والے کئی خیالات, کئی سوالات ایسے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, کسی عالم کے پاس بھی نہیں ہے. جب نہیں بنتا اس کا جواب تو کہتے ہیں زیادہ سوچو نہیں گمراہ ہو جاؤ گے. ہر سوال کا ایک جواب ہے. فقراء اور ولیوں کے پاس اس کا ہر جواب ہوتا ہے. ہر جواب کو پانے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. کتاب پڑھیں اور ساتھ میں آقا دو جہاں کے جھنڈے تلے آنے کے لیے دلوں پر حضور کی مہر لگا دیں, کیونکہ اس میں ذات کی کنجی جب آقا کے پاس ہے, دل پر اگر اللہ لکھا نظر آیا یا دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ کر دی تو آقا کے جھنڈے تلے ہی اکٹھے ہو جائیں گے. قدرتی آفات سے بھی محفوظ, خدا کے عذاب سے بھی محفوظ, حضور کی بارگاہ میں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے. اگر دین الہی کتاب پڑھنی ہے, واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اسکرین پر, رابطہ کیجئے, کتاب حاصل کیجئے PDF فائل میں, پڑھیے, کائنات کے رازوں سے بھی آگاہ ہو جائیں. مزید دل کی دھڑکن میں آقا کا فیض بھی آ جائے گا. آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں, دھڑکنے محسوس کریں, اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.